اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، ذہنی مجرم، تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ پہلی قسط۔ اس کا نام مغلیان سوفو تھا۔ دارالسلطنت کے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس عجیب و غریب نام کو، جو روسی اور کردی الفاظ سے مرکب تھا، نہ جانتے ہوں، لیکن مجرموں کے گروہ میں وہ ہمیشہ خارپشت کے نام سے یاد کیا جاتا رہا۔ یہ خطاب جو اس کے اصل نام سے زیادہ مشہور ہو گیا تھا، جس قدر عجیب و غریب تھا، اسی قدر اس کی شکل و صورت بھی مضحکہ خیز واقع ہوئی تھی۔ دبلا پتلا لامبا قد، سوکھا ہوا سبز فام درست چہرہ، قدرے اٹھے ہوئے کاندھے، گھنے اور جھکے ہوئے ابرو، سیدھے کھڑے ہوئے چوکنے کان، چہرے پر بکھرے ہوئے سیاہ بال، اس مضحک شکل کے بڑی حد تک ذمہ دار تھے۔ لیکن اس کی یہ شخصیت، جس پر خارپشت قسم کے خطابات چسپاں ہو سکتے ہیں، نہ مکمل رہے گی اگر اس کی جھکی ہوئی سرخ ناک اور لمبی لمبی پتلی انگلیوں اور سب سے زیادہ پیشانی میں اندر کو دھسی ہوئی گہری آنکھوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس کی سرخ ناک بلا شبہ اس کو کارٹون بنائے رکھتی، اور سامنے سے اس کا جھکاؤ اس کی طبعی سخت گیری اور درستی کو ظاہر کرتا، اور اس کی تیز چبھتی ہوئی بے قرار نگاہیں اس کو خطرناک اور پراسرار بنانے کے لیے کافی تھیں۔ ان مشتعل آنکھوں میں ہمیشہ ایک چھپی چھپی سی تیز چمک پھیلی ہوئی رہتی۔ اس کی آنکھوں کے لیے تشبیہ ایسے گہرے کنویں کی ہو سکتی ہے جس کی تاریک تہہ میں گاہے گاہے پانی چمکتا ہوا نظر آئے۔ لیکن اس وقت جب کہ وہ کسی قاتل پر بحیثیت سرکاری وکیل کے جرح کرتا، تو یہ دبی دبی روشنی اس کی متحرک پتلیوں کے اطراف سے آنکھوں کے گوشوں تک پھیل جاتی۔ ہر ایسے موقع پر اس کی سرخ ناک زیادہ جھکی ہوئی معلوم ہوتی، اور اس کی خطرناک نگاہیں تیر کی طرح مخاطب کے سینے میں چبھتی ہوئی محسوس ہوتیں۔ کان خرگوش کی طرح چوکنے ہو جاتے، اور اس کی پتلی پتلی انگلیاں عدالت کی خاموش فضا میں بار بار تموج پیدا کرتی رہتی، اور وہ ایک ایک قدم پر سنجیدگی کے ساتھ زور دیتے ہوئے ملزم کے کٹہرے کے سامنے ٹہلنے لگتا۔ بحیثیت مجموعی وہ اس وقت عین اس گدھ کے مشابہ معلوم ہوتا جو کسی لاش پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی کامیاب جرح میں سلجھی ہوئی بحث کے علاوہ اس کی پروقار چال اور شعاعی نگاہوں کا بھی بہت زیادہ حصہ ہے۔
در حقیقت عدالت کے سنگین فرش پر اس کا جچا تلا ایک ایک قدم اس کی پرسکون طبیعت کا بہترین آئینہ دار تھا۔ وہ تھا بھی انتہائی پرسکون، کم گو اور گہری طبیعت کا آدمی۔ ایسے شخص کو لوگ عموماً پسند نہیں کرتے اور ایک حد تک اس سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو کبھی کسی ہوٹل اور ڈانسنگ پارٹی میں شریک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کے گھر کا دروازہ بھی کسی مہمان کے لیے کھلتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ باوجود ان خصوصیات کے مملکت کے اکثر لوگ اس کی قدر و منزلت بھی کرتے تھے۔ جس دن اس کی بحث ہوتی، عدالت کا حال عورتوں اور مردوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا رہتا۔ عدالت میں اس کی آہنگدار آواز ایک مخصوص اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس طرح کا سناٹا پیدا کر دیتی جس طرح کسی قدیم و ویران عمارت میں صدائے بازگشت کی گونج، یا رات کو تاریکی میں کسی دور دراز گرجا کے گھنٹے کی پراسرار آواز۔ عدالت کی خشک کارروائیوں میں اس کی آواز کا یہ تاثر، اس کی چال کا یہ رازدارانہ انداز اور بے قرار نگاہوں کی پراسرار چمک سامعین کے لیے خاصی دلچسپی کا سبب بن جاتی۔ وہ نہ تو بوڑھے وکیلوں کی طرح جملوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا عادی تھا، اور نہ نوخیز بیرسٹروں کی طرح پرجوش اور دھواں دھار بحث کا، بلکہ وہ انتہائی اطمینان اور ایک ہم آہنگ اتار چڑھاؤ کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کرتا اور کوئی نہ کوئی حیرت انگیز جملہ کہہ کر اچانک اس طرح خاموش ہو جاتا کہ اس کی یہ لمحاتی خاموشی عدالت کی خاموش فضا میں ایک غیر محسوس مختصر سا فصل پیدا کر دیتی، اور ایسا محسوس ہوتا کہ اس مختصر سے ثانیہ میں وقت ذرا سی دیر کے لیے رک گیا ہے۔ ہر ایسے موقع پر عدالت کا سارا ماحول، سفید ٹوپی والے جج، سرخ فیتے والے اراکین جیوری، سیاہ چوغے پہنے ہوئے وکیل اور مسحور حاضرین کسی پراسرار گہرے دھند میں لپٹے ہوئے معلوم ہوتے۔ اس لمحاتی وقفے کے بعد ہی وہ مقدمے کی کسی نہ کسی حیرت انگیز کڑی کو نمایاں کرتا جو اب تک تمام نظروں سے اوجھل ہوتی۔ اس غیر متوقع انکشاف پر عدالت کے حال میں ایک مدھم سا شور پیدا ہو جاتا اور مقدمے کی سنگین خاموشی ایک مبہم جوش میں بدل جاتی۔ اخبار کے رپورٹر بڑی تیزی سے اپنا قلم گھسیٹنے لگتے، تماشائی اپنی سیٹوں پر آگے کی طرف غیر ارادی طور پر جھک جاتے اور مختلف قسم کی دبی دبی آوازیں بھن بھنانے لگتیں۔ لیکن مغلیان سوفو حسب عادت جچے تلے قدموں کے ساتھ سنگین فرش پر اطمینان سے ٹہلتا رہتا، جیسے عدالت کی اس فضا کا اس پر مطلقاً کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ چنانچہ اس کے اس غیر معمولی سکون پر مملکت کی اکثر خواتین بری طرح جھنجھلا جاتیں۔ ان کے خیال میں مغلیان کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے حیرت انگیز جملوں سے سب کو پرجوش کر دے اور خود بالکل ہی لاپرواہ اور برف کی طرح سرد نظر آئے۔ دراصل یہ عورتیں التہابی تحرک اور احتجاجی جوش کو زیادہ پسند کرتی ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ برف خواہ کتنی ہی سرد ہو، اس کی پوشیدہ خاصیت گرم ہی رہتی ہے۔
मुगलियान के मुताल्लिक भी ये बात सादिक आती थी। बज़ाहिर वो निहायत ही ठोस और सर्द नजर आता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर किसी को क्या मालूम कि उसके दिलो दिमाग में किस कदर इल्तिहाब और उसके जहन में कितनी बेचैनी मौजूद है। उसके इस गैर मामूली सुकून के नीचे एक इस्तिराबी कैफियत और एक हंगामी जज्बा पोशीदा था, एक अनोखा और खतरनाक जज्बा जो हमेशा उसको मुस्तर और बेचैन रखता। जब कभी ये मुबहम जज्बा उसके दिलो दिमाग पर मुसल्लत हो जाता तो उसकी आंखें अचानक सुर्ख हो जाती और कनपट्टी की रगें उभर आती और उसके जहन पर एक अनोखी और खतरनाक ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगती। किसी इंसान को कत्ल कर देने की ख्वाहिश। हर ऐसे वक्त उसे हर तरफ खून की सुर्खियां झलकती हुई नजर आती और अजीब व गरीब खूनी मंजर फिजा में तैरते हुए दिखाई देते। अमूमन इस किस्म का दौरा उसे उस वक्त पड़ता जब वो अपनी तन्हा ख्वाबगाह में नींद का इंतजार करता रहता। इस हालत के लिए दौरा का लफ्ज भी कुछ मुनासिब नहीं, क्योंकि वो किसी वहमी बीमारी का मरीज न था। ना ऐसे मौके पर उसके आसाब में किसी किस्म की तशनजी कैफियत पैदा होती और ना उसके हवास मुंतशिर होते। सबसे बड़ी बात यह कि कत्ल की ख्वाहिश खुद ब खुद गैर इरादी तौर पर उसके जहन में पैदा नहीं होती, बल्कि वो बड़ी हद तक अपनी ही मर्जी और अपनी ख्वाहिश से इस कैफियत को पैदा कर लेता। इस तरह वो हालत बेदारी में एक खूनी ख्वाब पैदा कर लेता और उसकी कुव्वत मुतक़य्यला निहायत तेजी से उसकी शख्सियत को एक होशियार कातिल की शक्ल में तब्दील कर देती और वो अपने आरामदा सोफे पर लेटा हुआ एक खौफनाक कातिल की तरह कत्ल व खून के मुतअद्दिद कारनामे अंजाम देता रहता। इस नफरत अंगेज आदत की वजह से मुमकिन है मुगलियान सोफू की शख्सियत आपकी नजरों में पस्त तर हो जाए, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारी सोसाइटी के अक्सर अफराद इस किस्म के जहनी जराइम के मुर्तकिब होते रहते हैं। अगर इंसानों पर से मसनूई तौर पर आयत करदा ये कानूनी दबाव किसी तरह ज़ायल कर दिया जाए तो बहुत सारे नामी ग्रामी शरीफ अपने असल रंग में जाहिर हो जाएं। एक जानी अगर अमलन जिना का मुर्तकिब होता है तो महज़िब दुनिया उसे एक मज़मूम फेल करार देती है और ये खुद साख्ता कवानीन उसे अपनी ताज़ीरात का निशाना बना लेते हैं। लेकिन कोई नौजवान मुजर्रिद पादरी अपनी चारपाई पर लेटे लेटे किसी ख़याली तसव्वुर से क़स्दन हम आगोश होता है तो दुनिया की कोई कुव्वत उसे जानी नहीं कह सकती और वो मुक़द्दस पादरी अपनी जगह लेटे लेटे मुमलिकत की कई शरीफ ज़ादियों को असमत बाख्ता बना देता है और बड़े इत्मीनान से गुनाहगारों को बपतिस्मा देने के लिए कुर्बानगाह में पहुंच जाता है और लोग उसके बेऐब तजर्रुद को तारीफी नजरों से देखते हैं। हालांकि खैर, तो कहना यह था कि बिल्कुल यही हाल हमारे अजीब व गरीब दोस्त मुगलियान सोफू का है। वो एक जहनी कातिल है, इसलिए वो अपनी आरामदेह ख्वाबगाह में जिसकी दीवारों पर कत्ल, फांसी, मौत की भयानक तस्वीरें आवेजा हैं, एक लांबी कोच पर लेटा हुआ दूसरे आम कातिलों की तरह किसी न किसी को कत्ल करने में मशगूल रहता है।
وہ انتہائی احتیاط سے اس شخص کے لیے جسے وہ قتل کرنا چاہتا ہے ایک مرتب اسکیم تیار کر لیتا ہے۔ اس اسکیم کو بناتے وقت وہ بطور پیش بندی کے مقتول کی عادتوں اور روزمرہ کی مصروفیتوں کا ایک خاکہ بھی مرتب کر لیتا ہے تاکہ اسے اپنے ناپاک ارادے کو روبہ عمل لانے میں کسی طرح کی دشواری پیش نہ آئے۔ دوسرے عملی قاتلوں کی بنسبت مغلیان سوفو کی اسکیم زیادہ غلطیوں سے مبرہ ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عملی قاتل اپنی اسکیم میں کسی موقع پر بھی اتفاقات کے اہم جز کو جگہ نہیں دیتے۔ ان کی اسکیم اپنی نوعیت کی ایک مکمل اسکیم ہوتی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی اس کا انتہائی مکمل ہونا ہی ہے۔ چنانچہ اکثر مجرم اس ایک خامی اور غلطی کی وجہ سے قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ایک مکمل اسکیم پر عمل کرتے ہوئے جب کبھی کوئی چھوٹا سا اچانک پیش آنے والا اتفاق نمودار ہوتا ہے تو ہر عملی قاتل کے لیے اس نئی صورتحال سے دوچار ہونا سخت دشوار ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس کی قوت فیصلہ تمام تر اس مکمل اسکیم کے دائرے میں مرتکز رہتی ہے، اسی لیے وہ ایسے ہر اتفاق کے پیش آنے پر کشمکش میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وہ چھوٹا سا اتفاق ہے جسے سراغ رساں بو گیر کتوں کی طرح سونگھتے رہتے ہیں۔ مغلیان سوفو کی قانونی مہارت کا تمام تر کمال بھی انہی اتفاقات کی تلاش پر منحصر تھا۔ اس نے اسی مخصوص حربے سے مملکت کے نامی گرامی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ چونکہ وہ اس راز سے واقف تھا، اسی لیے وہ اپنی اسکیم میں اچانک پیدا ہونے والے اتفاق کے لیے کافی گنجائش رکھتا تھا اور وہ اس کے رد عمل کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قتل کی ذہنی اسکیم میں عملی اسکیم کے برعکس بکثرت اتفاق خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ غالباً تخیل کی بے راہ روی اس کا بڑا سبب ہے۔ غرض یہ کہ مغلیان سوفو مملکت کا سرکاری وکیل، جسے مجرم خار پشت کے گھناؤنے نام سے موسوم کرتے اور جس کی خدمات عموماً قتل کے پراسرار مقدموں میں حاصل کی جاتی تھیں، خود ایک خطرناک ذہنی قاتل تھا۔ اس میں اور ان قاتلوں میں جن پر وہ بڑے اطمینان سے جرح کرتا تھا، صرف اسی قدر فرق تھا کہ وہ اس محسوس دنیا میں اپنے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے اور مغلیان دوسرے ذہنی مجرموں کی طرح ایک غیر محسوس دنیا میں ارتکاب جرم کی حیثیت سے دونوں کا مقام ایک ہی تھا۔ دونوں اپنے ناپاک ارادوں اور خواہشوں کو روبہ عمل لاتے، دونوں قانون اور سوسائٹی کے مقدس ضابطوں کو توڑتے، دونوں بے گناہ انسانوں کا خون ایک طرح بہاتے تھے، لیکن ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جاتا تھا اور سوسائٹی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کے برعکس مغلیان اس طرح پرسکون حالت میں مجرموں پر جرح کرتے ہوئے نظر آتا کہ کسی کو اس کے قاتل ہونے پر شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ بسا اوقات اس نے اس بوڑھے جج کو عدالت کی لائبریری میں قتل کیا تھا، جس کے اجلاس پر اس نے اکثر کامیاب بحثیں کی تھیں۔ اسی طرح اس نے متعدد بار بھرے ہوئے سینما میں اپنے قریب بیٹھی ہوئی خوبصورت لڑکیوں کا گلا
घूंट दिया, लेकिन न तो उन लड़कियों ने चीख मारी और न कोई हंगामा पैदा हुआ। हत्ता कि वो लड़कियां अपने चाहने वालों पर झुकी हुई सिनेमा देखने में मशगूल रहीं। अगरचे मुगलियान ने मुतादिद मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया था, लेकिन उसे जिस कदर लुत्फ जवान लड़कियों को गला घोंट कर मारने में आता था, किसी और के कत्ल में किसी वक्त हासिल नहीं हुआ, सिवाय एक मासूम बच्चे के। यकीनन ये कत्ल निहायत ही लज्जत बख्श और भयानक था। एक मर्तबा उसे अपने किसी अजीज के पास रात के खाने पर दावत में जाना था। वो करीबी रेलवे स्टेशन से डीजल कार पर सवार हुआ। दूसरे स्टेशन पर एक अधेड़ उम्र की औरत एक खूबसूरत बच्चे को लिए हुए डीजल में दाखिल हुई और उसकी करीबी सीट पर उसने बच्चे को गरम फलालैन में सुला दिया। मासूम बच्चा आंखें बंद किए सो रहा था और उसकी माँ उसके लिए ऊनी स्वेटर बुनने में मसरूफ थी। मुगलियान थोड़ी देर तक बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखता रहा। एक कफीफ सी मुस्कुराहट बच्चे के नाजुक होंठों पर मचल रही थी, जैसे दुनिया भर की मुसर्रत इन फूल की नाजुक पंखड़ियों में सिमट गई हो। बच्चे के सुनहरे बाल उसकी शफाफ पेशानी पर बिखरे हुए निहायत ही खूबसूरत मालूम हो रहे थे। मुगलियान को इन मुख्तसर लम्हों में अजीब व गरीब ख्याल आते रहे। उसे अपनी गुज़िश्ता खुश्क जिंदगी पर निहायत ही अफसोस हुआ और जिंदगी में पहली मर्तबा उसके दिल में बिल्कुल ही अनोखा ख्याल पैदा हुआ और उसकी नजरों में एक अजीब मंजर घूमने लगा। दरियाए सोन के किनारे छोटा सा खूबसूरत मकान, जहां कानून की खुश्क किताबों और वहशतनाक सियाह अलमारियों के बजाय मशरकी समंदर के खूबसूरत फोटो और छोटे छोटे हश्त पहलू मेज़ों पर अराराट की भीनी भीनी खुशबू वाले दीदा जेब फूल और नाजुक नाजुक नुकरई गुलदान, एक नीले सोफे पर बैठी हुई सलोनी एबट और सलोनी की गोद में उसकी नजर मुस्कुराते हुए बच्चे के बंद पपोटे पर जम गई। उसे अपनी मुजर्रिदाना जिंदगी पर निहायत ही तासुफ होने लगा। काश उसने एक आह सर्द खींची। खुश नसीब, वो बच्चे की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, लेकिन एक खतरनाक ख्वाहिश उसके तहतुल शऊर में आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी। कत्ल। क्या सलोनी एक अच्छी बीवी? गला घोंट कर अगर सलोनी बांझ निकले, बच्चा चीखने न लगे, कत्ल। बाहर बारिश हो रही थी। डीजल निहायत तेजी से भागा जा रहा था। उसके साथ साथ खतरनाक खार पुश्त के जहन में दो मतजाद ख्याल इंतहाई सूरत से दौड़ रहे थे। सलोनी, कत्ल, खुश नसीब, खून, अराराट के फूल, बच्चे की खूबसूरत गर्दन, कत्ल, कत्ल, कत्ल। बिलाखिर कत्ल की ख्वाहिश ने अचानक उसके सारे हवास पर कब्जा कर लिया। बच्चा उसी तरह मुस्कुराते हुए सो रहा था।
اس کی ماں سویٹر بنتے بنتے اونگنے لگی تھی۔ باہر بارش تیز تر ہو گئی اور ڈیزل کی رفتار بھی۔ اس نے آہستہ سے فلالین میں لپٹے ہوئے بچے کو اٹھا لیا۔ ایک ہلکا سا خوشگوار بوجھ اسے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوا اور اس نے جھک کر اپنی پوری عمر میں پہلی مرتبہ بچے کے بند پپوٹوں کو چوم لیا۔ اسے اس قدر سرور حاصل ہوا جیسے اس نے وائٹ جیسمن کا پیگ چڑھا لیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس نے بچے کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی۔ گاڑی دریائے سون کے پل پر سے گزر رہی تھی۔ پل کے آہنی ستون نہایت تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے۔ وہ بچے کو لیے ہوئے کھڑکی میں سے نصف جسم تک جھک گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے نہایت بے دردی سے پوری قوت کے ساتھ معصوم بچے کو ایک ستون پر دے مارا۔ فضا میں ایک دل دوز چیخ اور ایک خوفناک قہقہا بلند ہوا اور بچے کا سر پاش پاش ہو گیا۔ مغلیان نے نہایت ہی نفرت سے بچے کی لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ جب گاڑی آنے والے اسٹیشن پر ٹھہری تو وہ چپکے سے پچھلے دروازے سے اترا اور اس گاڑی میں سوار ہو گیا جو دوسری پٹری پر روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چند ہی منٹ بعد دونوں گاڑیاں مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئیں۔ ایک میں مملکت کا سرکاری وکیل نہایت ہی اطمینان کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو دوسری میں بند فلالین میں لپٹا ہوا ایک معصوم بچہ مسکراتے ہوئے کہیں دور جا رہا تھا۔ اسی طرح اس نے کئی ایک نوجوان لڑکیوں کو اپنی اس خواہش کا تختہ مشق بنایا تھا۔ کئی لڑکیاں تو اس کی خوابگاہ کے پچھلے غسل خانے میں قتل ہوئی تھیں۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں وہ کسی نہ کسی قتل کا مرتکب نہ ہو، لیکن باوجود اس مہارت کے وہ سلونی ایبٹ کو کبھی قتل نہیں کر سکا۔ سلونی اس کے دفتر کی ایک خوبصورت اور طرح دار ٹائپسٹ لڑکی تھی۔ وہ اکثر اس کے قتل کی متعدد تجویزیں سوچتا اور ان تصوری قاتلانہ لمحوں میں وہ ان تجویزوں پر عمل بھی کرتا۔ سلونی کو جب کہ وہ ٹائپ شدہ کاغذات اس کے پاس پیش کرتی وہ بارہا پکڑ لیتا۔ اس کی سخت اور لمبی انگلیاں سلونی کی مرمری خوبصورت گردن پر جم جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہو جاتی جو عین ارتکاب جرم کے وقت قاتلوں کے چہرے کو بھیانک بنا دیتی ہے، لیکن عین اس وقت جب کہ سلونی کی خوبصورت آنکھیں باہر کی طرف ابل آتی اور اس کے سڈول جسم کا سارا خون چہرے پر آ کر جم جاتا، اس کے نازک نازک نتنے پھڑ پھڑانے لگتے اور اس کے گلے سے مدھم سی قرقراہٹ پیدا ہونے لگتی۔ اس کے لبوں کی سرخ سطح پر زندگی اور موت کی پریاں ایک دوسرے کو نیچے دھکیلنے کے لیے باہم الجھ جاتی۔ ہاں، اس نازک وقت میں معلوم نہیں کیوں سلونی مسکرانے لگتی۔ اس غیر متوقع دل فریب مسکراہٹ کو دیکھ کر مغلیان کی قاتل آنکھوں میں دھند سی چھا جاتی اور اس کے ذہن میں قتل کی خواہش اچانک سرد پڑ جاتی۔ وہ اس کے چہرے کو وارفتہ نظروں سے دیکھنے لگتا۔ اس کی گرفت آہستہ آہستہ سلونی کی گردن پر ڈھیلی پڑنے لگتی اور دوسرے ہی لمحے وہ اس کے مدہوش جسم کو اپنی آغوش میں کھینچ لیتا اور ان سرخ چکتیوں کو بے اختیار چومنے لگتا جو اس کی مرمری گردن پر خون کے ابھار سے پیدا ہو جاتی تھیں۔
वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला